اللہ تک پہنچنے کا راستہ قربانیوں سے ہو کے جاتا ہے۔ آپ سب متوسط یا غریب لوگ بیٹھے، میرے نبی جیسا غریب پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ میں جبوتی صومالیہ گیا ہوں، وہاں کے غربت کو دیکھ کر مجھے لگا جیسے لفظ غربت بھی ان کی غربت پہ روتا ہے۔ ایسی غربت میں نے پورے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھی جو میں نے جبوتی میں دیکھی، صومالیہ میں دیکھی، کیمرون میں دیکھی، چاڈ میں دیکھی، سوڈان میں دیکھی۔ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بھی کھانا نصیب نہیں۔ ہمارا غریب سے غریب آدمی 24 گھنٹے میں چولہا جلا بیٹھتا ہے، لیکن میرے نبی پر جو غربت آئی، کوئی ہے پوری دنیا میں تو اللہ نے مجھے پھرائی ہے جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو۔ میرے نبی وہ فقیر تھے جن کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ ایک رات آپ سوئے ہوئے، کبھی یوں کروڑ بدل اور کبھی یوں کروڑ بدل، بار بار حضرت عائشہ کے ساتھ۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ تھوڑا سا آگے ہوئے اور چارپائی کی جو لکڑی ہوتی جس پر بان بنا ہوتا ہے، اس پہ پیٹ کو یوں فکس کر کے اور نیچے لٹک گئے، دھڑا آدھا نیچے لٹک گئے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ واہ واہ واہ، کیا مقام ہے قاب قوسین، اور کیا حالات سے گزر رہے ہیں کہ یوں آدھا دھڑ نیچے لٹک گیا۔ ام عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ خیریت کیوں؟ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی، اس لیے پریشر دیا تاکہ وہ جو بھوک کی طلب ہے نا میدے میں، اس کو پریس کیا، اس لیے پتھر باندھتے تھے کہ وہ پیچھے چلا جائے۔ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی نہ کر کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیں کپڑا ہٹایا، یہ دیکھیں میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا۔ جن کے لیے کائنات بنائی، جنہیں اپنا حبیب کہا، جن کے چہرے کی قسمیں اٹھائیں والضحا، جن کی زلفوں کی قسمیں اٹھائیں واللیل اذا سجا، جن کے منہ سے نکلے بول کی قسم اٹھائی وقیلہ، جن کے کتاب کی قسم اٹھائی والقرآن المجید، جن کے شہر کی قسم اٹھائی بہذا البلد الامین۔ اتنی بڑی ہنسی، آپ نے کہا ذرا ادھر دیکھو، آپ نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو آپ نے 2 پتھر باندھے، دیکھو میں 2 باندھے۔ کوئی ایسا فقیر ہے دنیا میں دکھاؤ؟ عائشہ بھوک بہت لگی تو اللہ کے تو حضرت عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ پھر آپ اللہ سے مانگتے کیوں؟ عائشہ نہیں مانگوں گا، اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات نہیں مانگوں گا۔ مجھ سے پہلے میرے جو بھائی آئے انبیاء وہ اسی فقر میں گئے، میں بھی اس فقر میں جاؤں گا۔ اپنے گھر میں یہ دکھ رکھا، اپنی اولاد کے ذبح ہونے کو قبول کیا تاکہ آئندہ آنے والی امت کا غریب طبقہ گلہ نہ کرے، شکوہ نہ کرے، حرام راستوں پہ نہ جائے، غلط راستوں پہ نہ جائے، اور مالدار فخر نہ کرے میں کوئی بڑا آدمی بن گیا ہوں، میری اتنی بڑی فیکٹری بن گئی ہے، میری اتنی بڑی کمائی ہو گئی ہے۔ یہ بڑائی کی چیز ہے نہ وہ چھوٹائی کی چیز ہے۔ جس سے اللہ راضی ہے وہ بڑا ہے، جس سے اللہ ناراض ہے وہ چھوٹا ہے، چاہے غریب ہے چاہے مالدار۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بیٹا 2 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، 2 ماہ گزر جاتے تھے۔ ایک دفعہ باغ میں تشریف لے گئے، عبداللہ بن عمر آپ کے ساتھ ہیں، صبح کا وقت ہے، تب کھجوریں گری پڑی جو ملک نہیں ہوتی، کسی کوے نے ٹھونگ ماری، کسی طوطے نے اس کو ایسے ہی وہ اس کو ٹک دیا اپنی اس کے ساتھ چونچ کے ساتھ، وہ گر پڑی۔ اب اٹھا کے صاف کر کے کھا رہے تھے اور عبداللہ سے کہہ رہے تھے عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ انہوں نے کہا جی مجھے بھوک نہیں ہے۔ آپ نے کہا عبداللہ مجھے بھوک ہے، آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ تمہیں کوئی ہے جس کے ہاں 4 دن فاقہ چلتا؟ آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ ہمارے دسترخوان پہ کتنا کھانا اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر میں جاتا ہے۔
آج 4 دن گزر چکے ہیں میں نے کچھ نہیں کھایا. هذه صبح رابعة ما ذقت شيئا. آج چوتھی صبح میرے اوپر طلوع ہوئی ہے، ایک لقمہ نہیں کھایا. آپ مسجد میں بیٹھے تھے، کعب بن عجرہ آئے تو آپ کو دیکھ کر ایسے کہنے لگے یا رسول اللہ مالی اراکا متغیر اللون. یا رسول اللہ آپ کا چاند سا چہرہ چمکتا آج مرجھایا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے؟ تو آپ نے یوں اپنے پیٹ پہ یوں انگلی رکھ کر کہا ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذاتک منذ ثلاث. کہا آج 3 دن گزر چکے ہیں، پیٹ میں ایک روٹی کا ذرہ داخل نہیں ہوا. ذرہ، لقمہ نہیں، ذرہ، روٹی کا ایک ذرہ پیٹ میں داخل نہیں ہوا. اتنی بڑی رسالت، اتنی بڑی نبوت. اپنی امت کے غریبوں کی تسلی کے لیے اور اپنی امت کے مالداروں کو سبق دینے کے لیے کہ اللہ رزق دے تو اپنی حیثیت نہ بھولو، اور اللہ نہ دے تو اپنے حبیب کی قربانی نہ بھولو. انہوں نے تو جان بوجھ کے یہ کیا، جان بوجھ کے. یہ نہیں کہ آپ کو کوئی تنگی اللہ کی طرف سے، جان بوجھ کے. اور سارے گھر کا یہ حال ہے. بس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے، کہا بیٹے میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہیں. ایک صحابی تھے عرب سردار، میرے ساتھ عمران بھی ہیں. کہا ابا جان میرے گھر میں اتنی چادر نہیں کہ اپنے آپ کو چھپا سکتا، پردہ کرنے کے لیے میرے پاس چادر کوئی. تو آپ نے اپنی چادر اندر دے دی، کہا اسے پردہ کر، تو لپیٹ لی. اب اندر آئے تو آپ نے پوچھا میں نے سنا تھا تو بیمار ہے، میں تیرا حال پوچھنے آیا ہوں. تو باپ کو دیکھ کے آنسو نکل آیا کہ یا رسول اللہ بیماری بھی ہے اور بھوک بھی ہے، دونوں ہی ہیں، صرف بیماری نہیں بھوک بھی ہے. بڑے بڑے مصیبتوں سے لڑ جانے والے ماتھے پہ کبھی بل نہ آیا. بیٹی کے آنسوں نے پگھلا بھی دیا اور رلا بھی دیا. آپ بھی رو پڑے، آپ بھی رو پڑے. پھر کہا میری بیٹی نہ رو، والذی بعث اباک بالحق ما دقت من 3 ایام طواقا. آج 3 دن ہے میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا. میں تیرے ساتھ. اور میری بیٹی میں تمہیں بتاؤں، میرے رب نے مجھے کہا تھا میرے حبیب اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ سونا بنا دو. 10 میل لمبا چوڑا ہے احد پہاڑ، 10 میل. میں احد پہاڑ سونا بنا دوں، آپ کی خدمت میں پیش کروں. تو میں نے کہا نہیں یا اللہ مجھے نہیں چاہیے، میں ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن کھانا کھاؤں گا. پھر فرمایا بیٹی کیا تجھے یہ عزت کافی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا؟ یہ سرداری سونے چاندی میں تل کے نہیں ملی. قربان جان بھائیو، اب سب ماشاءاللہ نوجوان نظر آ رہے ہو. تھوڑا وقت نکال کے اگر آپ پڑھے ہوئے ہو اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو، اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو. بڑا ایمان بھی بنے گا، حوصلہ بھی ملے گا.